لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ جب سے میں پاکستان سے باہر نکلا ہوں، پہلے جاپان گیا، پھر یہاں آسٹریلیا آیا، تو چند کمنٹس کنٹینیو میرے بیانات پہ آ رہے ہیں۔ زیادہ تر تو پازیٹیو ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو کمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے بارے میں کوئی خوبی بیان کرتا ہے تو اسے آپ غور سے سنیں نہ سنیں، لیکن جو آپ کا عیب اور آپ کی خامی بیان کر رہا ہو اسے انسان کو لازمی سننا چاہیے۔ تو بیان میں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا مفتی صاحب، بڑا مزہ آیا، وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے، لیکن خاص طور پر جو منفی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کمنٹس میں ان کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہوں۔ اگر واقعی کوئی اصلاح کی بات ہو تو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اصلاح کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کے دل کی ایک آواز ہوتی ہے، جو بہت سارے لوگوں کے دل کی آواز ہوتی ہے، مگر ہر ایک ہمت نہیں کرتا، چند لوگ وہ دل کی بات کر دیتے ہیں۔ جیسے شادیوں کی بات دل کی سب کی ہے، لیکن کرتا ہر ایک نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اگزامپل دے دی ویسی سمجھانے کے لیے۔ خواتین بیٹھی ہیں، میں زیادہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، مثال سے بات سمجھانے کے لیے۔ دل ہر ایک کا کرتا ہے، کاش یہی باتیں ہوتی رہیں ہر وقت، مردوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کرتے نہیں ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں دل میں۔ تو ایسے ہی کچھ اشکالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو لوگوں کے، جو مسلمز کے دل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ تو بیان میں جو جاپان میں بیان ہوا، 11-12 میرے تقریباً 13-14 بیانات ہوئے وہاں پہ، تو کامن ایک اعتراض آتا رہا کہ یار تھکے ہوئے ملک سے آئے ہو، پسماندہ ملکوں سے، اگر اسلام ایسی ہی کامیابی ہے، اتنا ہی اچھا مذہب ہے، تو تم لوگ اتنا پیچھے کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تم ہمیں سمجھانے آئے، تم جاپانیوں کو اب تم سمجھاؤ گے آ کے؟ یار ہے بھائی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مولانا لوگ سمجھائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی گویا کہ مثال دی، جیسے ابھی میں کیا سیاستدانوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ ہمارے کوئی کرپٹ سیاستدان آئے اور جاپانیوں کو ایمانداری سمجھانا شروع کر دے، تو اگلا کہے بھائی تمہارے اوپر اتنے اتنے کیس ہیں اور تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ جس کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہ ہو وہ جاپانیوں کو ڈسپلن سکھا کے جا رہا ہو، اور آسان تھا۔ کیا کریں اب، ابے تبے کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے نا، جب تک انسان بہت سادہ مثال نہ دے تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال ہے کہ یار تم خود دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، تم لوگ کوئی امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی چائنا کا غلام بنا ہوا ہے، تمہاری اپنی حالت تو خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، کوئی چیز تم ایجاد کر نہیں سکتے۔ تم دنیا کو آ کے سمجھا، تمہارے ملکوں سے لوگ آ کے دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تبلیغ والے پوری دنیا میں پھیل گئے نا، نظام الدین سے اور رائیونڈ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو نظام الدین انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، یہ تینوں پسماندہ ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ ہمیں سکھائیں گے۔ یہ ایک کامن اعتراض ہے کہ بھائی اپنے ملکوں میں لاؤ، جا کے ان کو بھی خراب مت کر دو، ان کو بھی خراب نہیں، یہ بھی تمہارے جیسے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو مولویوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کو تو جینے دو۔ یہ سوال ہے، یہ سوال ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے ذہن میں بہت زیادہ گھومتا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ اس اعتراض کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھو یہ نیا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔
تمام پیغمبروں کو پسماندہ ہونے کا، غریب ہونے کا، ناکام ہونے کا اور پڑھا لکھا نہ ہونے کا طعنہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی پیغمبر آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے اس دعوت پہ لبیک نہیں کیا، لبیک نہیں کہا۔ وجہ کیا تھی؟ فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نالج تھی، جو دنیا کی نالج تھی، جو مادی ترقی کی نالج تھی، وہ اس نالج پہ اترا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں مزید کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نالج اپنے پاس رکھو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم یہی سچویشن آج کی ہے۔ علماء تو وہی بات کریں گے نا جو پیغمبروں کی بات ہے، ان کا ٹاپک ہی الگ ہے۔ تو پچھلی امتوں میں تکبر پیدا ہوا کہ ہمارے پاس نالج ہے، وہ نالج مادی نالج تھی، میڈیکل سائنس کی نالج تھی، وہ گھر بہترین طریقے سے بنانا جانتے تھے، اس کی نالج تھی۔ پچھلی قوموں میں کیا تھا کہ چٹانوں کو تراش کے بہترین محلات بنا لیا کرتے تھے، یہ کوئی آسان کام ہے کیا؟ آپ نے احرام مصر کے آج بھی عجائب دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے یا یوٹیوب پہ کم از کم دیکھے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں 4000 سال پہلے، کیا یہ دیسی یا پینڈو قسم کے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسی قوم مصر جو تہذیب میں عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اس میں جب موسیٰ علیہ السلام جائیں گے سمجھانے کے لیے، جنہوں نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں، تو فرعون ان کی بات سنے گا؟ بھائی اگر سنے گا تو بتا دیں، نہیں تو آپ بولیں گے نہیں، تو میرے ساتھ رہیں گے نا تو مجھے تو ایسا لگا کہ سنے گا، تو میرے ساتھ رہیں گے نا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں۔ تو فرعون نے یہی تو طعنے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میں ترقی یافتہ آدمی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے محلات میں بہتی ہیں، میرے پاس محلات ہیں، میرے پاس حکومت ہے۔ موسیٰ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ موسیٰ تو کمزور انسان ہے، غلام قوم میں پیدا ہوئے، یہ تو میرے محل میں پل بڑھ گئے، کون بہتر ہے؟ میں بہتر ہوں، تو یہ بہتر نہیں ہے، تو میری بات سنو، ان کی مت سنو۔ اچھا، موسٹ وانٹڈ بھی تھے موسیٰ علیہ السلام، جیسے آج کل مسلمان موسٹ وانٹڈ بھی بنے ہوئے ہیں، سارے دہشت گردی کے الزامات کس پر لگے ہوئے ہیں؟ مسلم کنٹری پہ۔ کمال کی بات ہے، پٹتے بھی ہیں اور الزام بھی ہم ہی پہ دھرا جاتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پٹ رہے ہیں۔ تو سارے الزامات بھی اور سب کچھ، تو موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا کیس بھی تھا، قبطی کو آپ نے تھپڑ مارا تھا غلطی سے، یعنی لڑائی روکنے کے لیے مارا تھا، اور وہ بیچارہ مر ہی گیا، پتہ نہیں بیچارہ کہنا چاہیے نہیں چاہیے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بیچارہ تھا یا کیا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیس بن گیا آپ کے اوپر، تو موسٹ وانٹڈ بن گئے۔ فرعون نے لوگوں کو بھیجا کہ جہاں موسیٰ کو پاؤ گرفتار کر کے لے آؤ، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ایسے میں مصر سے نکل کے دوسرے کنٹری گئے ہیں اور 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں، کیس الگ سے، غربت اور یہ ساری چیزیں، تو اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جو ایک ترقی یافتہ بادشاہ تھا، اور مصر کی تہذیب تو مشہور ہے دنیا میں۔ تو جب میں یہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں نا کہ یہ ہمیں آ کے سکھائیں گے، تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ پرانا قصہ ہے، یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے، اگر کنویں میں کوئی نجاست گر کے ختم ہو جائے، کوئی نجاست گر جائے، تو کنویں سے جب تک وہ نجاست نہیں نکالیں گے، آپ 100 ڈول پانی بھی نکال دیں، کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ ایک دیہاتی گیا مولوی صاحب کے پاس کہ چوہا جو ہے گر کے مر گیا ہے، کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا 20-30 ڈول، 20-30 ڈول نکال دیے۔
مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب میں نے 20-30 ڈول نکال دی ہیں, کنواں پاک ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا ہے. کہتا ہے چوہا تو ابھی بھی اندر ہی پڑا ہوا ہے, تو اب بتاؤ پاک ہو گیا؟ تو جب تک وہ گندگی نہیں نکلے گی اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو جب تک آپ کے ذہن میں ترقی کا اوریجنل مفہوم اور کامیابی کا اوریجنل مفہوم کیا ہے وہ نہیں بیٹھے گا, نہ آپ کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, نہ آپ کو پیغمبروں کی دعوت پہنچانے والے علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, اور آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یار اگر کوئی ڈاکٹر کی اسپیچ ہوتی, ہمیں کڈنی کے بارے میں بتاتا سڈنی میں جا کے, یا ہمیں کوئی شوگر کے بارے میں اویئر کر رہا ہوتا, یا ہمیں کوئی اور چیز بتا رہا ہوتا ہماری صحت کے حوالے سے, یا کوئی ہمیں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوتا, تو کوئی ضرورت تھی مولوی صاحب ہمیں آگے کیا بتائے گا بھائی, اس سے ہماری دنیا کا کیا فائدہ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مولوی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اصل میں تو قرآن و سنت کی بات اس کی حیثیت ہے. آپ کو, مجھے بھی اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پیغمبروں کی تعلیمات سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہے, باقی تمام چیزیں دوسرے نمبر پر. فرعون کے پاس, قارون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, سب کچھ تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ میسنجر آف گاڈ موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. یہ عجیب بات ہے یار, اللہ کی نظر میں سب سے سیریس ٹاپک کیا ہے؟ میرا پیغام. کیوں ہے یہ؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے, آپ کو یہاں بہت سے لڑکے ہوں گے جن کو ان کے والدین نے آسٹریلیا بھیجا ہوگا پڑھنے کے لیے, ہے نا؟ بہت سے ایسے لوگ, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا ابا نے, یونیورسٹیوں میں فیس جمع کرائی کہ میرا بیٹا آسٹریلیا میں جا کے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, کراچی کے پڑھے ہوئے یہاں اتنی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے. کراچی کے پڑھے ہوئے, یہ لفظ ہی سن کے عجیب سا لگتا ہے مجھے تو, کراچی میں پڑھے ہوئے, حیرت کی بات. میں جب کراچی میں کوئی طالب علم مجھ سے کہتا ہے نا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, تو وہ کہتا ہے میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا جب کہا کرو نا تو یوں کہا کرو میں 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتا ہوں, بس یہ تعارف صحیح ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوگا, ورنہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہو. آپ بتایا کرو میں کراچی یونیورسٹی میں دوسرے سال میں نہیں پڑھتا ہوں, تو میں سمجھ جاؤں گا دوسرے سال میں ہو, لیکن پڑھتا کون ہے؟ تو اس طرح سے اب انٹروڈکشن میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کراچی میں, کہ جب بھی بتایا کرو تو یہ بتایا کرو کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ. جی میں انٹر میں نہیں پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آ جائے گا کیا کر رہے ہو آپ بیٹھے. تو ایک مدرسے میں ایک استاذ تھے, وہ بیچارے جب بھی پڑھانے کے لیے آتے تو سو جاتے تھے. جب بھی پڑھانے کے لیے آتے نا ان کو پتہ نہیں نیند کا غلبہ ہوتا. تو میں نے اس کے شاگرد سے پوچھا آپ مدرسے میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں آپ کے استاذ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ہدایہ جلد اول نہیں پڑھا رہے ہیں. ہدایہ جلد اول نہیں, کیونکہ آتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں. تو آپ کے والد میں کسی نے آپ کو یہاں بھیجا پڑھنے کے لیے. اب آپ کے والد کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہوگی کہ آپ یہاں پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ وہ فوکس اس کو کریں گے. آپ کے ابا نے آپ کو فون کر کے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے آپ کو آسٹریلیا بھیجا, ماشاءاللہ ویزا لگوایا, اتنا خرچہ ہوا, کیا کر رہے ہو؟ پاپا ڈیڈی میں بہت خوش ہوں, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ, میں کامیاب انسان کی حیثیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں. پاپا خوش ہو گئے, واہ بھائی بیٹا لگ رہا ہے اس دفعہ پڑھ رہا ہے. بیٹا کیا ذرا اپنی روٹین بتاؤ. پاپا میں صبح اٹھتا ہوں, اتنا زبردست قسم کا ناشتہ ہوتا ہے یہاں پہ, اس کے بعد میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں, چپلی کباب کے ہوٹل جاپان میں جیسے کھل گئے, امید ہے کہ آسٹریلیا میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کھل گئے ہوں گے. تو چپلی کباب کے ہوٹل پہ جاتا ہوں, پھر میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں. ایک صحت مند, بیمار نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہوں تو علاج کی بڑی زبردست سہولت ہے میرے لیے, اور میں بہت ہی کامیاب انسان ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. اور ابا آپ ناکام ترین انسان ہو, مجھے پتا ہے ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہوگی آپ کے, ابھی بھی آپ اندھیرے میں بات کر رہے ہوگے, آپ ناکام انسان ہو. ابا میں ایک کامیاب انسان ہوں, یہاں لائٹ نہیں جاتی, یہاں مجھے چھینکیں نہیں آتی. ابا کو ان تمام باتوں میں دلچسپی ہوگی؟ بولو. ابا بار بار اس میں ہوگی کہ
پڑھائی کا تو ایک ابھی کوئی آیا نہیں ہے کہ پہلے سیمسٹر میں کتنے نمبر آئے, دوسرے سیمسٹر میں کتنے نمبر آئے, یونیورسٹی پابندی سے جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ابا کس کو فوکس کریں گے؟ ابا اسی کو فوکس کریں گے. بھائی میرا خرچہ ہوا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے. ابا پھر سوال پوچھتے ہیں, اچھا بیٹا یہ بتا کہ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ابا پڑھائی کا میں بتاؤں گا آپ کو, ٹھہر جائیں. لیکن ویسے میں بتاؤں, بائک میں نے بڑی ہیوی بائک لی ہوئی ہے, اس میں روڈ پہ جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کراچی میں ہیوی بائکیں لو تو کھڈے زیادہ, اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں, سڑکیں کم ہیں وہاں پہ, تو چلا ہی نہیں سکتے ہیوی بائک. میں یہاں ہیوی بائکیں چلا رہا ہوں. گھنٹہ ہو گیا آپ اس ٹاپک پہ آ ہی نہیں رہے. اب کیا کریں, مجھے واقعات بہت یاد آتے ہیں جب بھی ایسی بات ہوتی ہے نا. وہ ہمارے ایک جاننے والے کہیں رشتے کے لیے گئے نا, تو لڑکی والے ان سے پوچھ رہے آپ کرتے کیا ہیں. اب جب کرنے کی بات ہے تو وہ بات گھما رہے ہیں. لڑکی والے سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز میں رکھتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے. تو اس پہ میرا ایک بیان بھی ہے نا کہ جم جا رہے ہیں لڑکے, ڈولے وولے بنا رہے ہیں کہ ہمیں لڑکیاں پسند کریں گی. بھائی جیب کو فوکس کرو, جیب کو, ٹھیک ہے نا, جیب بھاری کرو, بھاری. آج کل یہ ڈولے شولے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, جیب کو فوکس کرو. مجھے یہاں جاپان میں ایک دوست ملے, دوست کہہ لیں ایک فین ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا وہ پیسوں والا, تو کہتے مجھے بہت شوق تھا میری شادی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہو. پٹھان تھے وہ, مجھے اپنا واقعہ سنا رہے کہ مجھے شوق تھا, گاؤں کے تھے کہیں دیر سوات وغیرہ کے, کہہ رہے مجھے پتہ نہیں شوق تھا میری شادی ہونی چاہیے بہت خوبصورت سے. کہہ رہے پیسے تھے نہیں. کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سنا تو میں نے کہا یار میں بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا. تو کہتے میں نے بیان سنا کہ یہ ڈولے وولے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. کہہ رہے میں نے اسٹرگل کی, محنت کرتے کرتے, اچھا پہلی شادی انہوں نے اب دوسری شادیوں پہ بھی خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اب نیوز یہی ہے کہ انہوں نے کر لی تھی. کہہ رہے پہلے تو میں نے کر لی گزارے کے لیے نا, تاکہ برائی سے بچا رہوں, میں برائی سے بچ جاؤں, گناہوں سے بچ جاؤں, دیر نہ کروں شادی میں. تو ایک تو غریبوں والی کر لی میں نے. کہہ رہے غریبوں والی ہو گئی تو پھر میں نے کہا پیسے کماؤں گا, تاکہ اب جو میری ایک سوچ تھی بہت ہائی لیول کی بھی ہو. تو اللہ کا فضل ہوا, کاروبار کرتا رہا, جاپان آ گیا. کہتے ہیں اب میری الحمدللہ وہ دوسری بھی ہو گئی ہے. لیکن وہ گڑبڑ یہ کر رہے تھے کہ دوسری کو ٹائم زیادہ اور پہلی کو کم. تو میں نے ان کی طبیعت سے کلاس لی ہے, ان کو میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے بتایا کہ عدل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے, پھر حرام ہے آپ کے لیے. تو میں نے کہا آپ نے پہلی والی کو وہی عزت دینی ہے, کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, میرا شادیوں والا بیان سن لیتے ہیں, جس دن عدل و انصاف اور حقوق والا بیان تھا ہوتا ہے اس دن مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے. یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا. ایک صاحب تھے, ان کا بیٹا بہت ہی نالائق, کچھ بھی نہیں کرتا تھا. میرے پاس آئے, کہنے لگے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا اور مفتی صاحب کے بیان دیکھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ تو کہا ہے کہ بچہ جو ہے جب بالغ ہو جائے تو اگر وہ باپ اس کو شادی سے روک نہیں سکتا, یہ تو میں نے کہا ہے. شادی اگر وہ کر رہا ہے تو باپ اس کو روک نہیں سکتا. لیکن میرا پورا اس ٹاپک پر ایک مستقل بیان ہے کہ وہ شادی اپنے خرچے پہ کرے گا, ابا کو خرچہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا اس بیان میں تو تھا جس میں نے اسے کہا تھا کہ ابا سے پرمیشن ضروری نہیں ہے, وہ والا بیان جس میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے خرچے پہ, اس دن وہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جگہ ایک انٹرویو لینے والا پہنچا, اس نے دیکھا ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز, ان کو تو چاہیے ہوتا ہے کنٹینٹ. تو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ گڑھا کھود رہے ہیں اور دوسرا مزدور اس میں مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر رہے. تو بڑا حیران ہو گیا, یار اتنی محنت سے تم گڑھا کھودتے ہو اور دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بند کر دیتا ہے, تو یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں 3 آدمیوں کو گورنمنٹ نے درخت لگانے کا پروجیکٹ دیا ہے, ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی ڈال کے بند کر دینا. تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, تو ہم دونوں اپنا کام کمپلیٹ کر دیں. تو یہ ہوتا ہے جب کسی بات کو ادھورا لیا جائے اور کمپلیٹلی نہ لیا جائے. خیر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں. اب کیا ہے جی, آپ ابا کو وہ بات تو بتا نہیں رہے جس کے لیے ابا نے آپ کو آسٹریلیا بھیجا ہے. تو آپ کے ایران توران سے اتنی لمبی تقریر سے ابا متاثر ہوں گے؟ نہیں, ابا نہیں متاثر ہوں گے. ابا کہ پھر غصہ آ جائے گا ابا کو, ابے تو تجھ سے جو میں پوچھ رہا ہوں کم وقت وہ تو بتا,
ایڈمیشن لیا کہ نہیں لیا, پڑھائی میں کہاں تک پہنچا ہے. کبھی بتا رہے میں صبح حلوہ پوری کھا رہا ہوں, کبھی بتا رہے میں صبح جا کے لچھے دار پراٹھے کھا رہا ہوں. لچھے دار پراٹھے پر بھی ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. ہم جاپان میں گئے, ابھی کی بات ہے, ہم جاپان میں گئے ہیروشیما میں نا, ہیروشیما. مجھے وہاں سے ذرا دیکھنا تھا کہ یار وہ ان کی ہسٹری پڑھتا ہوں میں, کیسی کیا ہے ہیروشیما میں کیا ہوا تھا. تو وہاں اب ہمیں بھوک لگ رہی تھی, ہمیں دل چاہ رہا تھا پراٹھے کھانے کا. ایک ہوٹل میں گئے تو وہاں کوئی سری لنکا کے تھے ہوٹل کے, جو بھی مینیجر تھے یا جو بھی, تو ان کو ٹوٹی پھوٹی اردو آتی تھی. میں نے کہا پراٹھا ہے, انہوں نے پراٹھوں کی قسمیں بیان کرنا شروع کر دی. پراٹھا لچھے دار پراٹھا چاہیے, پیاز کا پراٹھا چاہیے, لہسن کا پراٹھا چاہیے, پتہ نہیں آلو کا پراٹھا. ہم نے کہا بھائی یہ تو پراٹھے کی فیکٹری جاپان میں لگی ہوئی ہے. تو بہت خوش ہوئے, ہم نے کہا لچھے دار لے آ بھائی. آدھا پونے گھنٹے کے بعد وہ آئے روٹی لے کے, اس پہ پتہ نہیں کون سا ڈالڈا آئل تھوڑا سا لگا ہوا تھا. ہم نے کہا بھائی تو قسمیں تو پراٹھے کی ایسے بیان کر رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پراٹھے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہاں سے. تو جب بھی لچھے دار پراٹھا آتا ہے نا دماغ میں, تو وہ یہ واقعہ ہمیں یاد آ جاتا ہے. پروگرام بڑھ گیا وہاں پہ پراٹھے کا. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو آپ کے والد صاحب کو دلچسپی کس بات سے ہوگی؟ بھائی تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا تو اس کام کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا, ان کو ایک ہدف دے کے بھیجا ہے. ہم خود بخود دنیا میں نہیں آئے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے کہ آٹومیٹیکلی ایک چیز ہم یہ دعویٰ کریں کہ آٹومیٹیکلی انسان بن کے وجود میں آ گیا ہے. یہ دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دو اپنی, پھر کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرنی ہے کیسے بنے. تو بہت ساری نظریات ہیں, ان میں ایک یہ بھی لایا گیا کہ بھئی ایسے میں بھی ہو سکتا ہے بندر سے انسان بنے ہو. یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. ثابت شدہ حقیقت یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کروڑوں خربوں سال میں بھی ایک روبوٹ جو بے جان ہو, جس کے اندر زندگی نہ ہو, وہ خربوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو ایک چلتا پھرتا روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, ناک میں سونگھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت اور دانتوں میں چبانے کی طاقت, دماغ میں سوچنے کی طاقت, خربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی ایسی مشین وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ بات پیغمبروں کو بتانے کے لیے, انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. کیسا نہ ہو یہ ان کو خالق نظر نہ آئے تو یہ خدا کا انکار کر دیں یہ لوگ. اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں بتا دیا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو یا پاکستان میں رہ رہے ہو, آپ گندے نالے پہ رہ رہے ہو یا آپ بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہو, آپ جاپان میں رہ رہے ہو یا آپ کی صحت اچھی ہے یا آپ بیمار ہو. اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں. اللہ کو غرض اس سے جس کام کے لیے بھیجا اللہ نے, اللہ کو اس سے غرض ہے. وہ غرض کیا ہے, وہ کام کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بنایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. آزمائش ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا کہ کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے اور کون اس معیار میں, اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہو, اور یہ عمل اچھا ہے کیا, یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نہیں بتائیں گے, یہ جس نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تو اسی نے میسنجر بھی بھیجے ہیں جو کہ میرا پیغام لے کے ان تک پہنچا دو. وہی بتائیں گے ہمیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو آپ کا جو مقصد ہے, جو لوگ آپ کو آپ کا مقصد بتا رہے ہو, ان سے زیادہ کسی کے پیغام کی ویلیو ہو سکتی ہے؟ وہی میں آسٹریلیا کی مثال پہ آ جاتا ہوں. آپ یہاں آئے, آپ بھول گئے کہ ابا نے مجھے بھیجا کیوں تھا. اب آپ دماغ پہ زور زار ڈال کے دے رہے ہو کہ یار میں آیا تو ہوں, مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم میں جہاز میں بیٹھا تھا, ایک تو 13-14 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے بھائی. پاگل ہو جاتا ہے. مجھے تو اس کا حل بتا دیا وہاں جاپان میں ایک دوست ہیں ارشاد بھائی ہیں, انہوں نے کہا میں تو نیند کی گولی کھا کے 15 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہوں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے ایئرپورٹ پہ, بھائی اب اتر جا.
تو مجھے یہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. میں نے کہا یہ ٹائٹ ہے بھائی, اتنا لمبا سفر جو ہے نا, پہلے وہ کراچی سے جاپان تھا اتنا لمبا, پھر وہاں سے اتنا, تو ہم نے بھی ایسے کیا, آدھی گولی کھا لی, اس کے بعد الحمدللہ 8 گھنٹے تو نماز پڑھ کے سو گئے, بس اللہ کا فضل ہے. تو یہ بڑا ایک زبردست حل آ گیا, ورنہ تو آدمی پاگل ہو جائے. تو خیر, تو بھائی آپ جب کسی کام کے لیے گئے تو آپ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو اس شخص کی ہے جو آپ کو آپ کا مقصد بتا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ ارشاد فرمایا کہ جتنی یہ کائنات ہے اور یہ جتنی نعمتیں ہیں میں نے انسان کے لیے بنائی ہیں. انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہدف نہیں ہو سکتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ایسے ہی جیسے آپ کے ابا کے 6 بیٹے تھے, ابا نے ایک پہ بے تحاشا انویسٹمنٹ کر کے آسٹریلیا بھیج دیا. اب آپ یہاں کے نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہو اور عیاشی کر رہے ہو, شراب پی رہے ہو, جو کام آپ کے ذمہ لگا تھا آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے, تو ابا آپ کو تانا دے گا نا کہ بیٹا جتنا خرچہ میرا تجھ پہ ہوا ہے, باقی بچوں کو تو میں نے لفٹ نہیں کرائی, وہ تو یہ کام کر نہیں رہے, اور تو کیا کر رہا ہے, تو اپنے کام کو فوکس کر نہیں رہا. تو حساب مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اربوں کھربوں مخلوقات ہیں, اربوں کھربوں. جانوروں کی اتنی قسمیں, آدمی قسمیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے, سن سن کے قسموں کی قسمیں بنائی ہوئی ہیں. ہم بایولوجی میں پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا, فائلم آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کتنے قسم کے فائلم تھے کہ وہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا, پھر اس ڈیوائیڈ کے اندر 20 قسمیں, پھر اس کے اندر 20 قسمیں. اتنی ساری قسموں کی مخلوق اللہ نے پیدا کی. کسی مخلوق کو اللہ نے وہ پروٹوکول, وہ عزت نہیں دی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے, انسان کو ایسی عزت دی ہے جو ہم نے کسی مخلوق کو نہیں دی. ہم نے اس کے سامنے سمندر بھی مسخر کر دیا, ہم نے اس کے سامنے زمین بھی مسخر کر دی. کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کی خدمت پہ لگا دیا. جا رہا ہے نا آسمانوں میں کی سیر کر رہا ہے اور وہاں سے تصویریں جو بھیج رہا ہے اور زمین کی تہ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں انسان کو کائنات کی تسخیر میں رکاوٹ نہیں بنتی, کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے. پھیلتا چلا جا رہا ہے, چیزوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا ہے. جب ان جانوروں کی آپ زندگی کو دیکھو اور انسان کی زندگی کو دیکھو, کوئی اوقات نہیں ہے جانوروں کی انسان کے سامنے. شیر کس قدر مضبوط جانور ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, انسان صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے پنجرے میں بند کر کے اس پہ ٹکٹ لگا دیتا ہے. یہ انسلٹ ہے یا نہیں ہے شیر کی؟ آپ بتاؤ کسی ملک کے بادشاہ کو گرفتار کر کے لاؤ ٹکٹ لگا دو کہ 5 روپے میں جو صاحب دیکھنا چاہیں. کس قدر انسلٹ ہے یا نہیں ہے؟ جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم جانوروں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ذبح کر کے کھا جاتے ہیں جانوروں کو. اتنی خدمت انسان کی جانور کر رہے ہیں, انہیں اللہ نے کسی کام کے لیے نہیں بھیجا, انہیں بھیجا ہے ہماری خدمت کے لیے. تو مجھے اور آپ کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو, پیسہ کماؤ اور کھا پی کے موج مستی کر کے دنیا سے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ پہ الزام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, ملحد, اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ کہ مسلمان بقرعید میں لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں. یہ اعتراض اکثر آپ نے سنا ہوگا. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ تم لوگ اتنے جانور کاٹ کے اتنے جانور پہ ظلم کر کے کھا جاتے ہو, یہ تو ظلم ہے. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بات بتاؤ, ہم تو کرتے ہیں کسی دلیل کی بیس پہ, ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کہا ان جانوروں کو ہم نے ایک بنایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا, تمہاری مرضی کاٹ کے کھاؤ یا ان کو ایسے ہی چھوڑ دو. لیکن آپ کس بیس پہ مرغی کاٹ کے کھاتے ہو؟ آپ کس بیس پہ بکرا کھاتے ہو؟ اگر یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور کوئی خالق نہیں ہے, کسی نے بنایا نہیں ہے, کسی نے کسی کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا, تو بھائی دنیا میں جتنا زندہ رہنے کا حق انسانوں کو ہے اتنا ہی جانوروں کو ہے. اگر آپ کا وہ کمزور ہوتے ہیں ہم طاقتور ہوتے ہیں, تو اسی دلیل کی بیس پہ تو دنیا میں ظلم ہوا ہے کہ ہر طاقتور نے کمزور کا خون پینے کی کوشش کی ہے. آپ اگر یہ دلیل دو کہ بھئی جانور بھی تو طاقتور جانور کمزوروں کو کھا جاتے ہیں, تو ہم نے اگر کھا گئے تو ہم کیا ہوا؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے. بھائی اس کے پاس تو عقل نہیں ہے نا, آپ کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے, اور اس کے پاس تو اس کے علاوہ کھانے پینے کا کوئی آپشن نہیں ہے.
آپ تو ویجیٹیرین بھی بن سکتے ہو, آپ سبزی کھاؤ ساری زندگی, خربوزے کھاؤ, تربوز کھاؤ ساری زندگی. آپ کو کس نے کہا کہ جانور کاٹ کے کھاؤ؟ تو ہمارے پاس تو پھر بھی ایک دلیل ہے جس دلیل کے بیس پہ ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, اور جانور ہمارے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا. تو ساری کائنات میرے بھائی میرے اور آپ کے لیے اللہ نے مسخر کر دی, کافر کے لیے بھی مسلم کے لیے بھی. تو جب اللہ نے ان ساری چیزوں کو ہماری خدمت میں لگایا تو ہم ایک چیز بھول گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے ٹھیک ٹھاک خرچہ دے کے آپ کو بھیجا, ایک غریب آدمی کے باپ نے قرضہ لیا لوگوں سے اور ٹھیک ٹھاک خرچہ دے کے اس کو میلبرن بھیجا, آسٹریلیا بھیجا, اور بچے نے جب یہاں کی چمک دھمک دیکھی تو وہ بھول گیا کہ یہ پیسے جو بٹوے میں ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ میرے ابا نے ڈالر میرے پرس میں ڈالے تھے. ویزا کس نے لگوایا تھا؟ دیکھو کمپنیاں ویزے لگوا کے بلاتی ہیں نا پاکستانیوں کو, انڈین کو, بنگلہ دیشیوں کو کہ بھئی چلو ہماری کمپنی میں جاب کرے گا. ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے ویزا لگوا کے بلایا اور آپ دائیں بائیں نکل گئے تو کمپنی چھوڑے گی آپ کو؟ کمپنی کہے گی بھائی یہ تو اپنے خرچے پہ تھوڑی آیا ہے, میرا خرچہ ہوا ہے, اپنے خرچے پہ آتا تو پھر جہاں مرضی گھومتا, میرے خرچے پہ آیا ہے تو تجھے یہاں پہ دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اپنے خرچے پہ نہیں رہتے میرے بھائی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں جتنے درخت ہیں جن کے پھل تم کھاتے ہو ان میں سے ایک درخت بھی تم نے ایجاد نہیں کیا. یہ جتنے جانور تم جن کا گوشت کھاتے ہو ان میں ایک جانور بھی تمہاری پروڈکٹ بولو نہیں ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ, تم جو صبح و شام دودھ پیتے ہو, دودھ کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہو, آئس کریم کھا رہے ہو, لسی پی رہے ہو, اور پتہ نہیں مکھن گھی کیا کیا دودھ سے بن رہا ہے, یہ دودھ تمہاری پروڈکٹ نہیں ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ, یہ میری پروڈکٹ ہے, یہ جانور چوپائے میں نے بنائے ہیں. تم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور اس سے چکنا گاڑھا دودھ نکالتے ہو. یہ جاپان یا آسٹریلیا کے سائنسدانوں کی بنائی ہوئی مشینیں, جملہ مکمل کر دیا کریں, یہ جاپان اور آسٹریلیا کے بنائے ہوئے کے سائنسدانوں کی بنائی ہوئی مشینیں نہیں ہیں. میں تو یہ مثال اتنی مزے کی لگتی ہے نا مجھے, کیونکہ ہم تو وہاں گنے میں دیکھتے ہیں نا, گنے کی مشینوں میں گنا جا رہا ہوتا ہے, مکھیوں سمیت جا رہا ہو یا جیسے بھی ہو, بہرحال جا رہا گنا ہوتا ہے. تو جب ہم گنا ڈالتے ہیں یہاں سے مشین میں, ادھر سے نکلتا کیا ہے؟ گنے کا رس. کبھی آپ نے ایسی مشین دیکھی کہ ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں ادھر سے پیٹرول نکل رہا ہو؟ کبھی دیکھی آپ نے؟ اللہ میاں نے ایسی مشین بنا دی, ادھر سے گھاس ڈالو ادھر سے کیا نکلے گا؟ دودھ نکلے گا. بھائی ہماری بنائی ہوئی مشین نہیں. ہم اپنی انسان جو ہے نا ترقی 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 کی بیس پہ اپنی اوقات بھولنا شروع کر رہا ہے, اوقات بھول گیا ہے وہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے. آج دنیا ترقی کی جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, یہ ترقی خدا کی ان دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہیں. یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ یہاں موبائل پہ بات کرتے ہو, یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ فون کرتے ہو, ہم کہتے ہیں بھی سائنسدانوں نے موبائل ایجاد کیا, یقیناً کیا, لیکن آپ کی بات یہاں سے وہاں جن ریس کے ذریعے پہنچ رہی ہے وہ ریس سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہیں, وہ پہلے سے اس کائنات میں موجود تھیں. اس کی مثال ایسے آپ کو جنگل میں سرکش گھوڑے نظر آئے, یہی ہوا ہوگا نا انسان نے جب ٹریولنگ شروع کی ہوگی دنیا میں, تو پہلے تو وہ پیدل جاتا تھا. اس نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہم اس سفر کو آسان کریں. تو انسان نے کیا کیا؟ گدھے پہ غور کیا, گھوڑے پہ غور کیا, اونٹ پہ غور کیا, اور زیبرے پہ بھی غور کیا ہوگا. تو اندازہ ہو گیا بھائی یہ اونٹ, گدھا اور گھوڑا, یہ ان میں ایک ایسے جانور ہیں جن کو قابو میں لایا جا سکتا ہے, ان کو لگام دے کے اپنے ٹاسک میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ریسرچ ہوئی نا, تحقیق ہوئی. جب زیبرے کے قریب گئے تو اس نے ایسی لات ماری, اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے. یہ میں نالج دے رہا ہوں زیبرا کی, وہ جو ہے نا وہ جو نہیں گدھا جس کو سویٹر پہنایا ہوا ہوتا ہے جنگل میں, اس کی پچھلی لات میں بہت پاور ہوتی ہے. کبھی بھی شکار وکار کریں نا تو اس کی پچھلی لات سے دور رہیں آپ, کیونکہ اگر آپ اس کے وہاں, مجھے تنزانیہ میں لوگوں نے بتایا کہ ہم زیبرے کا شکار کرتے ہیں, جب ذبح کرتے ہیں نا تو اگر کوئی پچھلی لات کے ٹانگ کے قریب بندہ آ گیا تو بس گیا وہ کام سے. بہت پاورفل لات ہے اس کی, وہ اللہ نے اس کو دی ہے شیر سے بچنے کے لیے. شیر کو وہی لات مارتا ہے تو جس کی وجہ سے شیر کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو انسانوں نے کیا کیا بھائی,
دیکھا کہ یار یہ 3 جانور ایسے ہیں جن کو کنٹرول کر کے اپنے قابو میں لانا ممکن ہے. انسان جب ہل چلاتا تھا، ٹریکٹر مشینیں تھوڑی ایجاد ہوئی تھی، تو انسان نے دیکھا یار میں وہ ہل کو دبا کے لے کے جاؤں اور یہاں سے اتنی محنت میری لگ رہی ہے، درخت نکالنے میں میرا اپنا جتنا پسینہ لگ رہا ہے، وہی ہے نا کہ بادام کا تیل نکالنے میں اپنا تیل انسان کا زیادہ نکل رہا تھا. تو آدمی نے کہا ایسی کھیتی باڑی کا کرنا کیا یار. تو انسان نے دیکھا بھائی ایک جانور ایسا ہے جس کو بیل کہا جاتا ہے، اس میں کوہان بھی ہے، اس میں رسی کیا ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ہک لگایا جائے، ہل لگایا جائے تو اس میں طاقت بھی اتنی ہے کہ وہ اس ہل کو طاقت کے زور سے بولو کھینچ لیتا ہے. اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تو یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. وہ ایک آدمی نے نا چکی میں، وہ نہیں چکی جو گول گھومتی ہے، تو اس میں بیل کے کولو کے بیل میں نا وہ بیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور گھنٹی لگا دی، وہ چل رہا ہے اور گھنٹی ٹن 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 کی آواز آ رہی ہے. تو کوئی فلسفی گیا، اس نے اس گاؤں دیہاتی سے پوچھا کہ یار یہ تم نے یہ گھنٹی کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے لگائی ہے تاکہ مجھے پتا رہے کہ یہ چل رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا یہ کھڑے ہو کر یوں 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 کرنا شروع کر دے. اس نے کہا شکر ہے اس نے منطق نہیں پڑھی، منطق تو نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا شکر ہے یہ بیل نے منطق نہیں پڑھی، اس لیے یہ کبھی حماقت نہیں کرے گا. تو انسان کو اطلاع ہوئی کہ بھئی بیل ایک ایسا جانور ہے جس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ والا کام لیا جا سکتا ہے. اب تھوڑے دنوں میں انسان اگر فنٹر ہو جائے اور کہے کہ یہ بیل میری ایجاد ہے، یہ گھوڑا میں نے ایجاد کیا، یہ گدھا میں نے ایجاد کیا. ہر جانور کی نا مختلف صلاحیت ہے. اونٹ تیز نہیں دوڑ سکتا لیکن بہت زیادہ لوڈ اٹھا کے بڑے بڑے ریگستانوں میں آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا سکتا ہے بغیر کھائے اور بغیر پیے. گھوڑا اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ نے اسپیڈ میں کہیں پہنچنا ہو، دوسری شادی کر کے بھاگنا ہو آپ نے، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ گھوڑا استعمال کریں گے، گدھا نہیں، کیونکہ گدھے تو آپ خود کہلائیں گے. سمجھے؟ لوگ کہیں گے کام بھی گدھوں والا کیا اور استعمال بھی گدھا کر رہے ہو. تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے آپ؟ گھوڑا. ہر جانور کی الگ خاصیت ہے. اور اگر آپ نے یہاں سے وہاں ٹریولنگ کرنی ہے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، لوڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس کے لیے سستے میں کیا پڑے گا؟ گدھا پڑے گا. تو جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کو یہ اندازہ ہونے لگا کون سی چیز کس کام میں استعمال ہو سکتی ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی اونٹ پہ سواری کر رہا ہے اور کہ یہ اونٹ میری ایجاد ہے، لہذا میں پیغمبروں کی باتوں کو نہیں سنوں گا. اللہ جب کہے گا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، 30ویں پارے میں ہے نا سورہ غاشیہ میں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے ان کی خدمت کے لیے کیسے بنایا، کیسی بہترین خدمت کے لیے بنایا، کتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پانی اسٹور کر لیتا ہے، خوراک اسٹور کر لیتا ہے، اور لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. انسان کہ میں اللہ کی یہ باتوں کو، پیغمبروں کی یہ باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کا سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہے بھئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تیرے رب نے شہد کی مکھی، جو چھوٹی سی مکھی اس کا سر اس سے بھی زیادہ چھوٹا، اتنے سی کھوپڑی میں سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پورا گروپ اور خاندان کی شکل میں محنت کرتی ہے. وہ ایسے محنت کرتی ہے کہ پھلوں کا رس چوستی ہے اور پھر شہد کے چھتوں میں جا کے کڑوے رس سے میٹھا شہد تیار کرتی ہے. یخرج من بطونہا فاسلکی سبل ربک ذللا، لمبے لمبے راستے طے کرتی ہے چھتے سے دور نکل کے، نہ بائی روڈ سفر کرتی ہے، سفر بائی ایئر کرتی ہے، لیکن وہ راستہ واپسی کا بھولتی نہیں ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو یہ جو مشین ایجاد کی ہے، یہ جاپان اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے، یہ پہلے سے ایجاد شدہ ہے. ھذا خلق اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ میرے علاوہ کسی نے کوئی ایسی مشین بنائی ہے کیا؟ نہیں. لاؤ تو مارکیٹ میں ذرا دکھاؤ تو صحیح. کوئی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے.
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اور کیسے وہ بائی ایئر راستوں کو بالکل صحیح سمت میں طے کرتی ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بائی روڈ سفر کرنا آسان ہے، بائی ایئر سفر کرنا جب تک ٹریگنومیٹری نہ پڑھی ہو، کرو ٹریگنومیٹری کا علم نہ ہو، فلکیات کا علم نہ ہو، آپ کے لیے بائی ایئر سفر کرنا ممکن نہیں. آپ بائی روڈ جب سفر کرتے ہیں، کراچی میں سفر کرتے ہیں، تو راستہ آپ کو کیسے، آپ اپنے گھر سے کتنا بھی دور نکل جاؤ، راستہ بھول جاؤ گے تو واپس پہنچ جاؤ گے. آپ لوگوں سے پوچھو گے یار میں نے انڈا موڑ جانا ہے، تو لوگ آپ کو کیا بتائیں گے؟ بھائی آپ یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ جاؤ، یہاں سے وسیم کی دکان آئے گی، گولے گنڈے کی دکان آئے گی، لیفٹ پہ ٹرن مارو، وہاں سے جو ہے وہ ایک برگر والا کھڑا ہوگا، یہاں سے یوں جاؤ، پھر بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ نشانیاں دیکھ دیکھ کے پہنچ جاتا ہے. کیا پائلٹ کو ایسے بتایا جاتا ہے جو بائی ایئر سفر کرتا ہے بھائی آسٹریلیا سے اس نے لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، تو پائلٹ کو بتا دیا یوں جانا، سمندر آئے گا، سمندر سے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا، چنگ پونگ کی زبان نظر آئے گی تو وہاں سے لیفٹ پہ ٹرن مارنا، تو وہاں بنگلہ دیشی زبان، وہاں سے لیفٹ پہ. بھائی آسمان میں جا کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا، کچھ بھی نہیں پتا چلتا کیا ہو رہا ہے. شہد کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی ہے، بائی ایئر سفر کرتی ہے اور ایگزیکٹ لوکیشن پہ واپس پہنچتی ہے. سورج کی جو روشنی ہے نا، سایوں سے اندازہ لگاتی ہے وہ، کہ جب میں یہاں تھی تو سایہ کتنے ڈگری پر تھا، جب میں یہاں ہوں تو سایہ. اتنا پیچیدہ علم، اتنی سی چھوٹی سی کھوپڑی جس کو کھولو گے تو 2-3 تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس میں اللہ نے یہ سافٹ ویئر انسان کی خدمت کے لیے ڈال دیا. یہ چیزیں آپ کو میرے بھائی سائنسدان اور یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نہیں بتائیں گے، یہ وہ بتائے گا جس نے ان چیزوں کو بنایا آپ کی خدمت کے لیے. اس کو پتا تھا آسٹریلیا آ کے یہ اللہ کو بھول جائیں گے، پاکستان میں تو اللہ پھر بھی ان کو تھوڑا سا یاد رہے گا. جب ہم بم دھماکہ ہوگا نا، اللہ ہی یاد آتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو دھماکوں سے. جب پتا چلے گا نا کہ ڈالر اور مہنگا ہو گیا تو اب اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم تو صبح شام نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں بھائی. اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، صدائیں گونج ہوتی ہیں. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی 27ویں رات میں آ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں اللہ کو بھولنا کیا ہے؟ بہت، بولو نا، آسان. کیونکہ یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یار اللہ کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کی. وہ ایک مثال دیتا ہوں نا، ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا، اس نے کہا اچھی قیمت پہ بیچ کے آؤں گا. کسی نے کہا انشاءاللہ کہہ دے، اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا گدھا موجود ہے، اللہ نے چاہا کہ کیا ضرورت ہے، گدھا موجود ہے اور مارکیٹ ہے گدھے کی، سوسائٹی میں ضرورت بھی ہے، تو انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا. تو گیا وہ گدھا کوئی چوری کر کے چلا گیا یا چھین کے چلا گیا، واپس آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ گدھا لے کر گیا تھا، انشاءاللہ بیچنے کی کوشش کی میں نے، انشاءاللہ چوری ہو گیا. لوگوں نے کہا اب انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں. تو ٹینشن میں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب کو یاد آ جاتا ہے. جب پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور سارے مسائل پورے ہو رہے ہوں تو اللہ کے علاوہ اللہ ہی بھولتا ہے انسان. ہماری خواتین بھی اللہ کو بھول جاتی ہیں اور ہمارے مرد بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. کتنے واقعات میرے پاس آئے ہیں، خواتین کی شکایت آئی، ہمارے میاں بہت نیک تھے، پاکستان میں جب ہم یو ایس اے گئے ٹریول کر کے، جرمنی گئے، آسٹریلیا آئے، تو میاں ٹریک سے ہٹ گئے کیونکہ وہاں پر اتنی آزادی نہیں ہے. یہاں ان کی کوئی کلیگ تھیں، کوئی ان کے جو ہے نا آفس میں ان کے ساتھ کوئی گوری فری ہو گئی تو وہ کلر انہوں نے زندگی میں فری. پاکستان میں بھی بہت دفعہ خواتین ہوئی ہیں اس ڈیزائن اور اس کلر کی خاتون پہلی دفعہ ان سے فری ہوئی ہیں تو وہ پھسل گئے. انگلش میں آج تک کوئی فری نہیں ہوا تھا. کیا خیال ہے؟ اب پنجابی میں کوئی فری ہو، پشتو میں کوئی فری ہو، اردو میں فری ہو، فری ہونے کا دل ہی نہیں کرتا اس سے. کیا خیال ہے؟ انگلش میں فری ہوئی ہیں تو وہ میرے میاں یہاں کے کیا ہو گئے؟ ٹریک سے اتر گئے. پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، کوئی بے عزتی کا خطرہ بھی بولو نہیں ہے. بھائی سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، سب کے دو. اور پھر جو مرد کھسکتے ہیں نا، پھسلتے ہیں، جب ان کی بیگم ان سے کہتی ہے کہ یہ انٹی آپ کی کیا لگتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تم مجھ پہ شک کرتی ہو، میں کیریکٹر کا برا آدمی ہوں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں فیملیز کے، میں کیا تم شک کر رہی ہو؟ بھائی شک کر کے غلط کر رہی ہو، اس کو یقین کرنا چاہیے. میرے پاس جب کیس آتا ہے میں کہتا ہوں شک کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیا لگتی ہے بھائی جو اس سے فری ہو رہا ہے؟ یہ وسیم سے کیوں فری نہیں ہو رہا؟ ایسے غفار سے کیوں فری نہیں ہو رہا؟ وہ جو اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اس سے ایسے اس کے بات کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. بھائی جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے.
اللہ کو یاد رکھنا بھوکے کے لیے آسان ہے. فرعون کا پیٹ بھرا ہوا تھا, اس کو اللہ یاد نہیں آیا. بنی اسرائیل بیچارے بھوکے تھے, وہ موسیٰ پر ایمان لائے. ہم اس ترقی کے خلاف نہیں ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں. ہم تو اس کو اپنے ملک میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ترقی سے نہیں روکتا آپ کو, بلکہ جب مسلمان دنیا میں آئے تو ترقی سکھائی مسلمانوں میں. ایک ملفوظ میں انگریز کا بار بار سنا, میں اس لیے بیچ بیچ میں یہ لفظ دہراتا ہوں کہیں میرے بیان سے رہبانیت نہ پھیل جائے. پہلے ہی ہم پڑھائی میں پیچھے, سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے, کہیں آپ سمجھیں کہ اچھا ہمیں سب نے مسجد میں بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے بیٹھ کے, جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہدف اور ویژن کو متعین کرو. ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا سفر اچھا گزرے, لیکن سفر کے لیے منزل کو قربان نہیں کیا جاتا. یہ بتانا مقصد ہے. سفر کے لیے منزل قربان نہیں ہوتی. اسلام جب دنیا میں آیا تو اسلام نے ہی دنیا کو مادی ترقی بھی سکھائی ہے. گوروں کا اعتراف ہے, یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام اگر دنیا میں نہ آتا اور مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی کی انتہا کو پہنچے ہوئے, کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے یہاں تک پہنچنے میں. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. یہ تو اب ہم غلام بن گئے تو کسی کام کے نہیں ہیں. اور میں تو یہاں حیران ہوتا ہوں, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز, اتنے بڑے بڑے انجینئرز کہاں سے پڑھے؟ کوئی کہہ رہا ہے میں انڈیا سے پڑھ کر آیا, کوئی بنگلہ دیش سے پڑھا, کوئی کراچی سے پڑھا. میں تو حیران ہوتا ہوں. تو ظاہر ہے جب دنیا میں کسی کے پاس حکومت ہوگی تو وہ آپ کی ساری کریم کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو ہمارے پاس تو وہی تھکے ہوئے لوگ ہوں گے نا. بہت کم لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں. وہ تو ہم نے کہاں سے ترقی کا پروگرام تو بڑھ گیا, کہاں سے ترقی ہوگی. تو میں ترقی سے نہیں روک رہا, میرے بیان کو رہبانیت پہ نہ لے کے جائیں آپ, بلکہ مسلمان کو دوسروں سے زیادہ ترقی کرنی پڑے گی, دوسروں سے آگے نکلنا پڑے گا. یہ جو سستی ہے, کاہلی ہے اور جہالت ہے, اور اس پہ فخر بھی کرنا کہ مجھے, جیسے ہمارے یہاں نا سست آدمی کو نیک سمجھا جاتا ہے. سست آدمی کو کیا, بہت بزرگ ہیں حضرت, چلا ہی نہیں آ رہا. چلو کسی سے بڑھاپے کی وجہ سے ہو, وہ تو ہمارا بھی حشر ایسا ہی ہوگا بھائی, سب نے بوڑھا ہونا ہے. جوان آدمی, اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ جتنا سست ہوگا اتنا زیادہ نیک سمجھا جائے گا ہماری سوسائٹی میں. میں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی, کبھی جاگنگ کر لی, کبھی تھوڑی سی سوئمنگ کر لی, ٹوٹی پھوٹی. ہم کوئی اتنے بڑے چیمپئن نہیں ہیں. شروع میں بہت اعتراضات ہوتے تھے لوگوں کے, اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا ایک ماحول بن گیا ہے. پہلے بہت اعتراضات ہوتے تھے. ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور وہ کیا تھا کہ دارالعلوم کرنگی میں نا وہ لاٹھی, نا پہلے زمانے میں تلوار کا فن سکھایا جاتا تھا, تو اس میں لاٹھی پہ پہلے پریکٹس کی جاتی تھی. بہت تیز لاٹھی گھماتے تھے وہ, اتنی کہ آپ پتھر مارو لگے گا نہیں, اتنی تیز لاٹھی گھماتے تھے وہ. لاٹھی سے کوئی تو, پتھر تو شاید پھر بھی چانس ہے کہ 2-4 میں ایک دفعہ لگ جائے. کوئی ڈنڈے سے اگر مارنا چاہتا نا تو مار نہیں سکتا تھا. وہ بروسلی کو دیکھا ہوگا نا آپ نے, تو اس ٹائپ کی لاٹھی چلاتے تھے وہ. تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت اچھل کود. تو چند علماء دارالعلوم کرنگی میں اسی طرح کر رہے تھے, تو کسی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, ان کو جا کے شکایت لگائی کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل کود مچائی ہوئی ان لوگوں نے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی اور اچھل رہے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا بھائی داڑھی کا وزن تو ایک چٹانگ بھی نہیں ہوتا, اس کو رکھ کے اچھلنے میں کیا پرابلم ہے, آپ کو اس میں کیا ٹینشن. جتنی بھی بڑی داڑھی ہو, اچھلنے کودنے میں رکاوٹ. تو ہر چیز داڑھی کا امیج یہ بنا دیا گیا. مسلمان جتنا جاہل ہو, آپ کو پتا ہے 10 اصحاب رسول جو عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے, ان میں 6 صحابی عرب پتی تھے. 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی, بولو, خوشخبری دی ہے. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ, پورے 10 ترتیب سے بیان کی. ان میں 6 صحابہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی تھے. 4 صحابی غریب تھے ان میں. تو بتا دیا بھائی غریب بھی جنت میں جا سکتا ہے اور ارب پتی بھی جنت میں جا سکتا ہے, کیونکہ غربت کے باوجود انہوں نے بھی اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا کہ ہمارا ویژن آخرت اللہ کی رضا ہے. اور جو ارب پتی تھے ان کو دولت نے اللہ سے غافل نہیں کیا, اور نہ نبی نے ان سے یہ کہا کہ تم چونکہ ارب پتی ہو لہذا تم جنت میں نہیں جاؤ گے. نہ نہ نہ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں رہبانیت سکھا کے جا رہا ہوں آپ کو. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا, ہمارے پیٹ بھر گئے, ٹینشن فری ہو گئے, تو ہم بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہماری بنائی بھی نہیں ہیں, یہ ہمیں کسی نے
دی. تو میں مثال دے رہا تھا اونٹ کی, گھوڑے کی. آپ نے کیا کیا, اس کو دیکھا جنگل میں یہ چیزیں گھوم رہی ہیں, تو بالکل یہی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا رہا, قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہا. انسان نے دیکھا دنیا میں ایسی ریز موجود ہیں کہ ہم یہاں بات کریں تو ہمارے پیغام کو وہ ہزاروں میل سیکنڈوں کے اندر پہنچا سکتی ہیں. ایسی ریز موجود ہیں جب آپ مشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, وہ ریز گزر کے اندر کتنی پتھریاں ہیں, کیا کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے, 2 ہی گردے ہیں یا کسی سے ادھار تو نہیں لیا ہوا آپ نے, یہ ساری رپورٹ وہ چند سیکنڈ میں. کراچی میں گٹکے کے نتیجے میں الحمدللہ ایسے لڑکے وجود میں آ رہے ہیں کہ وہ جب ایکس رے کروانے جاتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں آپ کو ایکس رے کروانے کی ضرورت نہیں, آپ قمیض اتارو, رپورٹ سب کے سامنے. یہ الحمدللہ ٹیکنالوجی میں ہم نے کیا کر لی, گٹکا ایجاد کر کے ڈاکٹروں کی ٹینشن ہم نے ختم کر دی کہ آپ ایکس رے کروانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ اتارتے ہیں نا تو انچر پنچر ان کا گٹکے کی اثرات ہیں, انچر پنچر ڈھیلا نظر آ رہا ہوتا ہے, یہیں سے چیک کر لو کیا ہے اندر. تو یہ ریز پہلے سے موجود تھیں, یہ انسان کی ایجاد نہیں ہے. انسان نے کیا کیا, موبائل کے ذریعے ان ریز کو قابو میں کیا. یار یہ گھوم رہی ہیں, کچھ ریز ایسی ہیں جو آپ جن کو لگام نہیں دے سکتے, جیسے کچھ جنگلی جانور ایسے ہیں جن کو آپ لگام نہیں دے سکتے. تو انسان نے کہا کہ بھئی جیسے خود کسی جانور کی پشت پہ سوار ہو کے مہینوں کا فاصلہ ہفتوں میں طے کیا جا سکتا ہے, ایسے ہی کچھ جانور ایسے گھوم رہے ہیں اس کائنات میں جن کی پشت پہ اپنی آواز کو سوار کر کے مہینوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کیا جا سکتا ہے. تو ان ریز کو انسان نے ایجاد نہیں کیا, بلکہ ان ریز پر انسان مطلع ہوا اور ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ انسان نے ایجاد کر لیا. تو اس لیے موبائل یقیناً سائنسدانوں کی ایجاد ہے, لیکن اصل میں یہ ایجاد ہے کس کی؟ ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے, خدا کے کمالات ہے. ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. تو جب ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو بھائی اللہ کا حق سب سے پہلے. تو اگر آپ اللہ کو بھول گئے نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو وہ نہیں کرو, ابے بھائی چھوڑو یار, لا کو دیکھو, لا میں دیکھو کتنی تمیز سے یہاں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. میں تو حیران ہو گیا, جاپان تو اور زیادہ تمیز والا کنٹری ہے, اتنی تمیز سے سب چل رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے. شروع میں تو آدمی کو ڈپریشن ہوتی ہے, تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, بلکہ جو نیا نیا آئے نا اس کو تو اس بات سے ٹینشن ہوتی ہے کہ ٹینشن کیوں نہیں ہے, ٹینشن کیوں نہیں. تو بھائی یہ ساری چیزیں بنائی کس نے ہیں؟ اللہ نے بنائی. ایک ایک ہر چیز. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے اس نے اس دنیا میں پیدا کی بھی ہے تمہارے لیے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہمارا جاپان کا سفر ہے نا, یا ہمارا آسٹریلیا کا سفر ہے, اس کو آپ ہلکا, میری بات نہیں کر رہا, علماء کی بات, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی علماء آیا کریں یا کہیں سے بھی آئیں یا یہیں کے تیار ہوں, جب وہ آپ سے اللہ کی بات کریں تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو کم ہے, اللہ کی نظر میں اسی کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. آپ اس کو ویلیو نہیں دے رہے, اللہ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ انہی کو دے رہا ہے. اب دیکھو فرعون کے دور میں بھی بہت سارے انجینئرز لگے ہوئے ہوں گے مختلف بلڈنگیں بنانے کے لیے, بہت سارے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہوں گے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو اللہ نے فوکس کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, جب اللہ نے بھیجا نا فرعون کے محل میں جا کے کہو کہ تو جو یہ کہتا ہے تو رب ہے, تو رب نہیں ہے, بلکہ رب وہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا اور اس کو اس کے فطرت کے راستے پہ چلا دیا. تو پوری دنیا اس بات کو ویلیو نہیں دے رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے ہیں تو کیسی عجیب آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ, کتنا عجیب مکالمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب کہا نا کہ بھائی مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور یہ بنی اسرائیل پہ تو ظلم کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دے, تو قال ما ربکم فمن ربکم یا موسیٰ, وہ کیا آیت قال فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ وہ رب ہے کون. تم اور ہارون جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ایک رب ہے آسمانوں پہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فالو کرنا ہے, اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. کیا زبردست ایکسپلین کیا اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام نے رب کو,
موسیٰ علیہ السلام نے کسی سائنٹسٹ کا حوالہ بولو نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کائنات میں سب سے دو چیزیں ہمیں بڑی عجیب نظر آتی ہیں جو کسی خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک، یہاں جو چیز پیدا ہوئی ہے بہترین انداز سے پیدا ہوئی ہے، جس کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوئی ہے. اونٹ میں اگر یہ سافٹ ویئر نہ لگے ہوئے ہوتے نا، ایک ایک ہفتے کے لیے خوراک کو اسٹور کرنا، تو اونٹ ریگستان کے لیے سوٹیبل جانور ہوتا؟ نہیں. بولو بھائی. نہیں. اونٹ اگر کانٹے دار درخت کھانے کی اس میں صلاحیت نہ ہوتی تو ریگستان میں زندہ رہ سکتا تھا وہ؟ نہیں. پھر اس جانور کے پاؤں میں اگر فلیٹ نہ ہوتے، اس کے آپ جب آرمی میں سلیکشن کے لیے جائیں تو فلیٹ فٹ کی بیس پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، ریجیکشن ہوتی ہے. ریجیکشن. اونٹ کی سلیکشن ہی فلیٹ فٹ کی ہونے کی بیس پر ہوئی ہے ریگستانوں میں، کیونکہ فلیٹ فٹ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں ریت میں دھستے نہیں. ایک ایک چیز سر کے بال سے لے کے پاؤں کے کھر تک اس کی ریگستانوں میں سفر کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تعارف میں کہا ایک تو یہ تو نے نہیں کیا، یہ جس ذات نے کیا میں تجھے اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں. دوسرا ثم ہدا، یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب دلیل دی اللہ کے برحق ہونے کی، کہ اس نے جس چیز کو پیدا کیا اسے اس کے فطرت کے راستے پہ چلا دیا. اب آپ دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف لیے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. ارے بھائی اس کو ماں کے پیٹ میں کس نے بتایا تھا جب تو دنیا میں آئے گا تو تیری خوراک دودھ ہوگی اور دودھ تجھے یہاں تھنوں میں ملے گا؟ کون اندر اس کو پروفیسر سمجھا کے بھیج رہا تھا بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کون تھا جو اس کو سمجھا رہا تھا؟ ہر چیز کو پیدا کر کے نا اس کو اس ٹریک پہ اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے کتنی بحث کی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں یہ تقریر کر رہے تھے نا، فرعون چاہ رہا تھا کہ یہ تقریر ختم کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا ہماری سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق بولو نہیں. موسیٰ بتا رہے تھے بھائی تو جس کام کے لیے آیا ہے نا میں اس کو فوکس کروا رہا ہوں. پھر فرعون نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ قال لمن حوله الا تستمعون، لوگوں تم سن نہیں رہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ. کیونکہ فرعون کی نظر میں سب سے فضول ترین باتیں کیا تھیں؟ اللہ کا تعارف، سب سے فضول بات. اس لیے فرعون نے کہا الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب وما بینہما. پھر فرعون پھر کہنے لگا کہ میں تجھ سے سوال پوچھ رہا ہوں رب کے بارے میں، تو بجائے رب کو ڈیفائن کرنے کے، رب کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے، تو رب کے کمالات بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کمالات اس لیے بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا، اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈیفینیشن میں الجھا کے چاہ رہا تھا کہ تاکہ لوگ الجھ جائیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی باطل سے بحث کرتے ہیں تو اس کے ہر سوال کا جواب نہ دیا کریں، وہ آپ کو غلط سوالوں میں الجھانا شروع کر دیتا ہے. فرعون بڑا ہوشیار تھا، وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو غلط بحث میں الجھا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہم تو ثنا بیان کر رہے تھے بھائی تو چھوڑ اس کو، اللہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہے، لیکن ہے ضرور وہ، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہیں. کتنا ہوشیار تھا دیکھیں فرعون نے. آخر میں پتہ ہے کیا کیا ہے؟ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہو رہے تو فرعون نے کیا کہا کہ فما بال القرون الاولی، اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے باپ دادے وہ تو ایمان کے بغیر مر گئے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اگر اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو فرعون فوراً اس چیز کو کیش کراتا، دیکھو تمہارے ماموں بھی جہنم میں جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا تمہارے چاچو بھی جہنم میں، میرے نانا بھی، میرے دادا بھی، تیرے بھی، غفار کے بھی، وسیم کے بھی، سب کے دادے چاچے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. لوگ اس سے فوراً کیا ہو جاتے؟ جذباتی، ہوئے تو نے میرے باپ کو جہنمی بول دیا، یہ کہتے نا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جنت میں جائیں گے تو فوراً فرعون کہتے جب وہ جنت میں جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو مومن نہیں تھے، وہ تو مسلم نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کیا بات کی، قال فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے وہ تو توحید پرست نہیں تھے، وہ تو بہت سارے خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کو پتہ ہے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس کو پھر اپنی کنٹینیو تقریر دوبارہ شروع کر دی. میں تو تجھے اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور ہم نے ہر طرح کے نباتات اس مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے تمہارے لیے پیدا کر دیے. یہ قرآن کی آیت نا بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے.